قرآن و حدیث کی ایک تعلیم یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھے، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھے، دوسروں کے بارے میں اپنے سینے میں اچھے خیالات کو جنم دے۔ وہ اپنے سینے میں کبھی بھی دوسروں کے بارے میں نگیٹو تھاٹ کو جگہ نہ دے۔ یہ قرآن و حدیث کی ایک بنیادی تعلیم ہے، فنڈامنٹل ٹیچنگ ہے۔ اس تعلیم کا حکم دیتے ہوئے بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک واقعے کے پس منظر میں قرآن میں اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ When you heard of it, why did not the believing men and the believing women think well of their own people and say, this is a manifest slander؟ یعنی جب تم لوگوں نے اس بات کو سنا تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے ایک دوسرے کے بارے میں اچھے خیالات کیوں نہیں پالا اور کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ یہ آیت واقعہ افک کے پس منظر میں ہے۔ مجھے یہ سٹوری اور واقعہ ابھی تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کرنا ہے۔ اصل جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں ہمیشہ ایک اور دوسرے کے بارے میں نگیٹو باتیں پھیلتی ہیں۔ بلیور وہ ہے جو ہمیشہ نگیٹو باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے اور دوسروں کے بارے میں برا گمان نہ رکھے۔ برا گمان یعنی بیڈ ڈاؤٹ۔ کوئی ایک بات اس تک پہنچی اور بات کو پہنچتے ہی وہ اپنی اوپینین بنانا شروع کر دیا اور اس بات کو لے کر وہ لاجیکل اینڈ تک پہنچ جائے، تو یہ سوچ آدمی کو ہمیشہ ہلاکت میں ڈالتی ہے۔ ایسی سوچ آدمی کے لیے صرف اور صرف ٹینشن اور اسٹریس کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا قرآن میں ایک اور دوسرے مقام پر اس طرح کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی believers avoid much suspicion, indeed some suspicion is a sin۔ یعنی مسلمانوں بہت سے گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گمان سے مراد وہی ہے بیڈ ڈاؤٹ۔ فیملی کے اندر، سوسائٹی کے اندر، دوستوں کے گروپ میں، ریلیشنز میں اکثر جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ برائیاں بڑھتے بڑھتے رشتے کو توڑنے تک پہنچتی ہے، تو اس کی جڑ میں یہی بدگمانی ہوتی ہے۔ بدگمانی کا مطلب ایک بات آپ کے کان میں پہنچی اور اس کو لے کر آپ اس کو سنتھسائز کر کر لاجیکل اینڈ پر پہنچایا، آخری اینڈ پر پہنچایا اور پھر فیصلہ کر لیا۔ تو اس طرح کی عادت اور اس طرح کی سوچ ایک طرف غیر اسلامی ہے اور دوسری طرف یہ سوچ آدمی کو صرف اور صرف تباہی تک پہنچاتی ہے۔ میں اس آیت کو کہتا ہوں ڈونٹ بی ججمنٹل۔ میں نے اس آیت سے جو بات نکالی ہے وہ کیا ہے؟ ڈونٹ بی ججمنٹل، یعنی ججمنٹل مت ہوئیے کسی کے بارے میں۔ ججمنٹل کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کسی کے بارے میں ایک فیصلہ سنانا، دوسروں کے بارے میں فیصلہ صادر کرنا۔ تو یہ فیصلہ صادر کرنے کا جو رویہ ہے یہ بلا شبہ غیر اسلامی رویہ ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو اگر فیملی کے اندر، سوسائٹی کے اندر کوئی ایک بات پہنچی ہے، اگر آپ کو اس پر کوئی اوپینین بنانا لازمی ہی ہے، حالانکہ آپ اگر غور کریں گے تو یہ پائیں گے کہ 99% ٹائم آپ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ کسی بات کو لے کر آپ کوئی رائے قائم کریں۔ لہٰذا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ ایک بات کو سنیں، ایک کان سے دوسرے کان سے اس کو اڑا دیں، ختم کر دیں، یعنی اس بات کو اپنے دل و دماغ میں کوئی جگہ نہ دیں۔ لیکن اکثر آدمی ایسا نہیں کر پاتا ہے۔ اب دوسرا کنڈیشن کیا ہے کہ بالفرض آپ کو
کوئی اوپینین قائم کرنا ہے تو اس کے لیے جو قرآن و حدیث نے شرط لگائی ہے وہ کیا ہے کہ آپ اسکروٹنی کیجئے، آپ جانچ کیجئے، جس آدمی کے بارے میں آپ کو فائنل اوپینین بنانی ہے اس سے خود ملیے اور اس سے آپ پوچھئے کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے، میں نے تمہاری اس بات سے یہ نتیجہ نکالا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ تو اب سامنے والا جو بات یہ کہے، یعنی فریق ثانی جو بات کہے، اسی کی بنیاد پر آپ کو رائے بنانی ہوگی۔ اگر تحقیق اور اسکروٹنی کے یہ شرائط آپ پورے نہ کریں اور بغیر اس کے آپ ایک اوپینین قائم کریں، فیصلہ بنائیں، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ خدا کے یہاں گناہ اور زندگی میں تباہی، بربادی، بے سکونی، اسٹریس، ٹینشن۔ تو کون مومن ہوگا جو اس طرح کی حرکت کرے اور اس طرح کی عادت کو اپنے اندر کنٹینیوسلی جاری رکھے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو اس عادت سے اور اس ہیبٹ سے بچانا ہے۔ اکثر لوگ اس میں پڑے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ججمنٹل نہیں بنانا۔ کسی نے بہت خوبصورت انداز میں یہ کہا ہے کہ ہم اپنی برائیوں کے معاملے میں بہت بہترین ایڈوکیٹ ہوتے ہیں اور دوسروں کے معاملے میں ہم بہترین جج ہوتے ہیں، یعنی اپنے معاملے میں ایڈوکیٹ، دوسروں کے معاملے میں جج۔ تو یہ جو ٹینڈنسی ہے اور یہ جو رجحان ہے بلا شبہ غیر اسلامی رجحان ہے، اسلامی ٹیچنگ کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو اپنے بارے میں ججمنٹل ہونا چاہیے اور دوسروں کے بارے میں ایڈوکیٹ ہونا چاہیے، یعنی دوسروں کی برائیوں کے بارے میں ایڈوکیٹ ہونا چاہیے اور اپنے بارے میں ججمنٹل ہونا چاہیے۔ مطلب کہ دوسروں کے بارے میں کوئی نگیٹو بات پیدا ہو تو آپ اس کو نگیٹیویٹی ہی کے ساتھ نہ بیان کریں، بلکہ اس کو آپ کنورٹ کر دیں پازیٹیویٹی میں۔ ہر نگیٹو بات سے کوئی پازیٹیو پہلو نکال لیں۔ تو ایسا کرنے سے آپ گناہ سے بھی بچیں گے اور اپنی زندگی کو بھی پرسکون رکھ سکیں گے۔